نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندے کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کر۔ تیرے گناہ جتنا بھی بڑھ جائیں، حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں، فرمایا پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تیرے گناہ کم ہیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اولیاء لکھتے ہیں، صلحاء لکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ رحمت حق بہانمی جوید، کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، کتنا اس نے حج کی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کسی کو بخشنا چاہتی ہے گناہگار کو، تو رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی رحمت چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے اور اس کے پوری زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آئیے اس کی سادہ سی مثال لیجیے۔ حضرت بشر حافی کی توبہ کا واقعہ سنیے۔ حضرت بشر حافی توبہ سے پہلے آپ کا پورا گھر جو تھا وہ ایک شراب خانہ تھا، جس کے اندر شراب بکتی تھی، پلائی جاتی تھی۔ اب رحمت حق بہانہ بھی جوید، اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ کیسے ڈھونڈتی ہے؟ ایک دن بشر حافی گھر سے نکلے، شراب پی کر راستے میں جا رہے ہیں، گلی کے اندر جا رہے ہیں۔ اچانک جاتے جاتے اسی گلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک لوح پڑی ہوئی ہے، ایک تختی پڑی ہوئی ہے، اور اس لوح پر، اس تختی پر اس میں ذات اللہ لکھا ہوا، اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ لکھا ہوا۔ تھے نشے کے اندر، مدہوش تھے، لیکن حضرت بشر حافی حالت شراب میں تھے، لیکن جھک گئے، جھک کر اس اسم ذات والی لوح کو، تختی کو اس زمین سے اٹھایا، اٹھا کر اسے چوما، چوم کر اسے پانی سے دھویا، صاف کیا۔ حضرت عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں حضرت بشر حافی کے پاس اس وقت گھر کی کل متاع، گھر کا کل خرچ حضرت بشر حافی کے پاس، حضرت عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں صرف 5 درہم تھے، صرف 5 درہم۔ ان 5 درہموں میں سے حضرت بشر حافی گئے، 4 درہم کی خوشبو خریدی، گلاب کا عرق خریدا بازار میں سے، دوبارہ آ کر اس اللہ رب العزت کے نام والی لوح کو، اس تختی کو دوبارہ آئے جس پر اس میں ذات اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی نے دوبارہ آ کر اسے دھویا، پاک صاف کیا، اجلا کیا، خوشبو لگائی، اسے معطر بنا کر، صاف ستھرا کر کے، رات سونے سے پہلے ایک اعلیٰ افضل عرفہ اونچی جگہ پہ حضرت بشر حافی نے اس اسم ذات والی لوح کو، جس پر اللہ لکھا ہوا تھا، اس تختی کو ایک اعلیٰ اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ بشر جو شراب کے نشے میں دھت تھا، رات سویا، اس اسم ذات والی لوح تختی کو ایک اعلیٰ مقام پر رکھ کر
رات کو جو سویا اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے بشر تو نے میرے نام کی تکریم کی، میں تیرے نام کو ایسا باعزت بنا دوں گا کہ آنے والی نسلیں قیامت تک تیرے نام سے دلوں کی راحت اور سکون پاتی رہیں گی۔ دوستو، حضرات سامعین گرامی، ناظرین، حضرت بشر حافی کا پھر یہ مقام ہوا کہ حضرت بشر حافی جب بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، مرید تھے، طالب علم تھے، محبت کرنے والے تھے، محبین تھے، سبھی نے عرض کی یا حضرت اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم بازار سے آپ کو جوتی خرید کر دیتے ہیں، ننگے پاؤں زمین پر نہ چلا کریں، کوئی تکلیف دے گی چیز؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے طالبو، اے میرے محبین، محبت کرنے والوں، سنو، رب کا دیا ہوا مجھ بشر کو سب کچھ ہے، لیکن بشر حافی اس زمین پر ننگے پاؤں اس لیے چلتا ہے کہ جب مجھے توبہ نصیب ہوئی تھی یار کی طرف سے، مجھے توبہ نصیب ہوئی تھی، میں نے اس کے نام کا اکرام کیا تھا، عزت کی تھی، تکریم کی تھی، جب مجھے اس نے توبہ کی توفیق عطا کی تو میں بشر اس وقت ننگے پاؤں تھا، حالت توبہ کی طرح ساری زندگی ننگے پاؤں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، پھر حضرت بشر حافی بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تو اللہ رب العزت نے بغداد کے جانوروں کو بھی حکم دیا، ان کے اندر بشر حافی کی محبت ڈالی، انہیں حکم دیا خبردار اے جانوروں، حلال ہو یا حرام، جو بھی جانور تھا، جب بشر حافی بغداد کی گلیوں میں سے گزرتے تھے تو کوئی بھی جانور حلال ہو یا حرام بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا نیک عاشق بشر حافی ان گلیوں میں سے گزرتا ہے، کہیں ہمارا گوبر اس کے ننگے قدموں کو نہ لگ جائے، ننگے قدموں کو نہ لگ جائے۔ دیکھیں حضرات گرامی، گناہ گاروں، سیاکاروں، بدکاروں، جتنا گناہ ہے، جتنا سیاکاریاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، بدعمالیاں کی ہیں، لیکن آج بھی اللہ رب العزت کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے کہ تو نے گناہ کیے، میں پھر بھی بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تیرا منتظر ہوں۔ اے بندے، ایک بار تو آ کر مصلی پر اپنے سر کو رکھ، اپنی نیاز جبی کو جھکا میرے سامنے، پھر دیکھ میں اپنی کرم کی بارش کس طرح تم پر برساتا۔ شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھوتا رہتا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت سے تعلق جوڑا تو اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے اور ایسی محبت کا اعلان کر دیا، ایسی محبت کا اعلان کیا کہ صرف انسان بشر حافی سے پیار نہیں کرتے تھے، بغداد کے جانور بھی آپ سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، اپنے مولا کا ہو جاتا ہے، پھر مولا بھی اپنے بندے کا ہو جاتا ہے، پھر خالق بھی اپنے بندے کا ہو جاتا ہے، ساری خلقت بھی اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اللہ رب العزت تمامی کو، اس ویڈیو کلپ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔